छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। आज हम आगाज करेंगे सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 6 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़्सिलू व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसाह कर लो और अपने पाँव को टखनों तक धो लो और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल करके खूब पाक हो जाओ। और अगर तुम बीमार हो या किसी सफर पर या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से वापस आया हो या तुमने औरतों से मिलाप किया हो, फिर तुम पानी न पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, बस इससे अपने चेहरों और अपने हाथों का मसा करो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। यहाँ ईमान वालों से खिताब है कि नमाज से पहले अगर वुजू नहीं तो वुजू कर लो। वुजू करना फर्ज है, नमाज के लिए फर्ज का दर्जा रखता है। और वैसे अगर इंसान पाक साफ रहना चाहे
جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وضو سے رہنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، اس کے فرائض بتا دیے گئے کہ اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک انکلوڈنگ کوہنی، اور سروں کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ گردن کا مسح جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں، اسے سنت سمجھ کر کرنا بدعت ہوگا۔ اور وضو میں ترتیب سے آزاد ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ترتیب سے وضو کیا ہے، اور اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی صابن لگ گیا ہے اور وہ دھو رہے ہیں، یا کہیں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو دھونے میں ذرا زیادہ پانی لگ رہا ہے، یا تو وہ اور بات ہے۔ قرآن نے یہاں 4 اعضاء کا بس ذکر کیا ہے، لیکن عملی طریقہ وضو کا ہم سنت میں سیکھیں گے، اور مسنون وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بہت سے ایسی ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو ملیں گی، ویڈیوز کی شکل میں یا پوسٹرز کی شکل میں۔ تو اس کے لیے یعنی وضو کی صفت یا وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے علمی طور پر، عملی طور پر تھوڑی سی محنت درکار ہے، کیونکہ جو فرض اعضاء ہیں جیسے چہرہ ہے یا بازو یا پاؤں کا دھونا، اگر اس میں سے کچھ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس سے بڑھ کر صاف رہنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ دن میں 5 دفعہ انسان اپنے ان اعضاء کو جو ظاہر میں کپڑوں کے باہر ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح مل کر دھو لے، کہ جن پر کسی بھی قسم کی کوئی پولوشن، کوئی گرد و غبار، کوئی بھی چیز ہو۔ اور ویسے بھی جو ظاہری صفائی ہوتی ہے وہ انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی وہ اندرونی صفائی کا بھی ذریعہ بنتی، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے، اور اس طریقے سے اللہ کی نعمت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دین نے ہمیں آسانی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اس نے یہ وضو کرنا اس لیے تم پر لازم کیا ہے نماز سے پہلے تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے۔ ہاں اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے انسان؟ تیمم کر لے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اپنی کھال پر بہائے، یعنی جسم پر، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کے پختہ عہد کو جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ یہ دین سارے کا سارا ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ الیوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ دین اسلام دراصل ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وضو کرنا اور تیمم کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ اس نعمت کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو ایمان والوں پر صرف وضو اور تیمم ہی لازم نہیں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کے معاملات میں جب فیصلہ کرنے کی بات آئے تو عدل سے کام لینا چاہیے، اور گواہی بھی عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ 2 جھگڑنے والوں کے بیچ میں انسان کو عدل کرنا چاہیے، اسی طرح ناپ تول میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں بھی عدل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور اسی طرح تمام انسانوں کے درمیان، یعنی جہاں بھی موقع اور ضرورت ہو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ عدل کرنا، انصاف کرنا تقوی کی علامت ہے۔ یعنی کوئی شخص ظلم کے ساتھ متقی نہیں کہلا سکتا۔ انصاف کرنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ظالم بظاہر طاقتور نظر آتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ 2 طرح کے اعمال اور 2 طرح کا وعدہ۔
ईमान लाओ, नेक अमल करो, मिलेगा क्या? मगफिरत और अजर अजीम। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया, यही लोग जहन्नम के साथी हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, याद रखो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है। जब एक कौम ने इरादा किया था कि वो तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, यानी वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए, क्योंकि तवक्कुल करने वाला कभी भी नुकसान नहीं उठाता, यानी किसी भी मामले में। और हर मामले में ही तवक्कुल करना पड़ता है। मसलन सदका खैरात आपने करना हो, तो अगर आपका तवक्कुल ज्यादा होगा तो सदका खैरात ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आप कोई तिजारत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो तवक्कुल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है ना, ऊंचा जाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो फिर हर रिस्क लेते हुए अल्लाह पे भरोसा होगा तो वो रिस्क ले सकेंगे। इसी तरह अगर आप किसी को अपना कोई राज दे रहे हैं किसी जरूरी काम की वजह से, तो अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा, ताकि वो आपके खिलाफ हुज्जत ना बने। इसी तरह बाकी तमाम चीजें, यानी आप जिंदगी के हर कदम पर देखें कि आप कोई कदम उठा नहीं सकते और सुकून से नहीं उठा सकते, उठाते तो रहते हैं, लेकिन आपके अंदर इत्मीनान क़ल्ब आ नहीं सकता जब तक कि तवक्कुल मजबूत ना हो। नेक्स्ट। ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
الطور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب مقرر کیے اور ان کو ایک طرح سے آرگنائز کیا۔ نقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، اور پھر انہیں کچھ کاموں کا حکم دیا اور ان سے کچھ وعدے کیے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری مدد کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط بتا دی گئی۔ اگرچہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور ہمارے امور درست ہو جائیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے، تو obviously دنیا کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ کام کرنے ہوں گے جن میں فرائض کی ادائیگی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی، اور پھر ایمان لانے کی بات ہے، اور رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کی۔ یعنی رسول کس کام کے لیے آتے ہیں دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے۔ تو رسولوں کے بعد جو لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کی مدد بھی لازم ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اس میں ایک زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے اور قرض حسنہ کا الگ ہے۔ گویا قرض حسنہ وہ قرض ہے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو جو شخص اس کاز کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کئی گنا واپس لوٹائے گا، کئی گنا بڑھا کر، اور پھر اس کے ساتھ ہی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں، یعنی تمہارے برے اخلاق تم سے دور ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کی صدقہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ملتا ہے، بلکہ انسان کے دل کے اندر بھی وسعت آتی ہے۔ ایک صدقہ انسان صرف اپنی کسی ذاتی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اور ایک صدقہ وہ کرتا ہے جس میں وہ اللہ کے دین کی خدمت و مدد کے لیے کرتا ہے۔ تو
تو ایسا صدقہ جو ہے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت وسعت قلبی بھی آتی ہے، انسان انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا، وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ برائیاں سرزد ہو جائیں تو اس کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ برائیاں ان کے نیچے دب جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ کی خاطر دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں دیتا ہے، تو اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، یعنی ان کی سزا ان سے دور کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، پھر ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا لیکن توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا کرتے تھے یہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے تھے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ یہ بھول گئے، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیے، ان کا قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر آتا ہے، کہیں اللہ کی عبادت کی بات ہے، کہیں نماز کے قیام کی، ایتاء زکوٰۃ کی، اور پھر اسی طرح کچھ چیزوں سے انہیں منع کیا گیا، سود خوری سے، حرام خوری سے۔ تو انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کی بجائے بخل کا رستہ اختیار کیا، قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری شروع کر دی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات، جی بھر کے ان کی مخالفت کی، بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ ایک تو ان پہ لعنت یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسرے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت محسوس ہو انسان کو، ہم سب کے اوپر بھی کچھ کیفیات آتی ہیں دلوں کے، یعنی دل نیکی کے کام میں نہیں لگتا، قرآن پڑھنے یا سننے میں نہیں لگتا، یا کسی بھی کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کے لیے دل نرم نہیں ہوتا، تو ضرور سوچیں کہ کہیں میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان اپنا کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، میں نے کسی چیز کا عہد کیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں، کبھی انسان نافرمانی کی وجہ سے کچھ علم بھول جاتا ہے، یعنی جب اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ پھر اس سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، جو تم پر بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے، بنی اسرائیل یعنی یہود سے عہد لینے کے بعد خاص نصارہ سے بھی، یعنی اگرچہ نصارہ جو تھے اصلاً تو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، یعنی اہل کتاب میں ہی سے ہی تھے، لیکن ان سے الگ طور پر بھی عہد لیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کتاب کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے درمیان باہم آپس میں مخالفت، عداوت اور بغض ڈال دیا، اور بہت بے شمار فرقوں میں بٹ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، لیکن ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ان کو معاف کر دیں، ان سے واعفو واصفحوا، ان سے درگزر کریں، اور پھر یعنی اللہ سے مدد مانگیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں، تو انسان کو قرآن اور نماز سے نور حاصل کرنا چاہیے، مدد لینی چاہیے۔ نور و کتاب و مبین، نماز کے بارے میں آتا ہے الصلاۃ نور، اور کتاب قرآن تو بذات خود ہی نور ہے۔ آپ یہ دو نسخے آزما کر دیکھیے، جب بھی دل بھاری ہو، جب بھی غم کی کیفیت ہو، کسی چیز میں دل نہ لگتا ہو، تو ایک تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اچھے سے وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، اور اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں اور سجدے میں روئیں اور دعا کریں، اور خاص طور پر یہ دعا، اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میرا دل ٹھیک کر دے، وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری، میرے دل کا میل کچال باہر نکال دے، جو بھی اس میں تکلیف ہے۔ اور دوسرے انسان قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔
اگر پڑھا نہیں جا رہا تو سننا شروع کر دے، تو قرآن شفا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کی جو اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی قرآن اپنے تھامنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ مشکلات اور بے قراریوں کے اندھیرے سے صرف قرآن کے نور سے ہی نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ نصارہ کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے قائل ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ صرف نصرانیوں کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، مگر اس زمانے میں جو تین بڑے فرقے ہیں جیسے پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈاکس، یہ سب تثلیث کے قائل ہیں، ٹرینٹی کے۔ اور اصل ان کا مقصد یعنی کس چیز پر یہ اکٹھے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، یعنی خدا اور مسیح ایک سمجھتے ہیں۔ تو اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کفر قرار دیا، لقد کفر الذین، یعنی ایسا کہنا، ایسا سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یا اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں اور یا پھر اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا مشہور شعر ہے نا، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ اصل میں پہلے عرش پر تھے، خدا تھے، اور وہ خدا زمین پہ آ گئے۔ کیا فرق رہ گیا مسلمانوں میں اور دوسروں میں؟ اس طرح کے عقائد مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو صریحاً شرک ہیں، اور اس سے خود بھی دور رہنا چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پیار سے سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جو صفات ہیں ان سب کی ایک طرح سے نفی ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو جنہیں اس نے پیدا کیا۔ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، واپس بھی وہیں جانا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی مختلف طرح کے شبہات، خیالات، عقائد دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی اصلاح صرف قرآن کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق پر مبنی ہے، جو بات اس میں کہہ دی گئی ہے وہی اصل بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے خیالات، نظریات، عقائد کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، جو اس کے مطابق ہو وہ رکھ لیں اور جو اس کے خلاف ہو ان کو چھوڑ دیں۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر ایک وقفے کے بعد یعنی کچھ 100 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور دین کی شکل بگاڑ دی، تو دین کو اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت ان کے علماء کے ذمے کی گئی تھی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کے پیغام کو محفوظ کر دیا۔ لہٰذا جو بھی ہدایت چاہتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر رسولوں کی جانشینی کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان باتوں کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔
نیکسٹ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے کہ جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہوتی، ہدایت کی نعمت ہوتی. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور اس کے بعد بادشاہ بھی بھیجے، یعنی دین بھی دیا اور دنیا بھی دی. پہلے دین کا ذکر کیا، انبیاء کا، اور پھر دنیا کا ذکر کیا. آج ہماری پرائرٹی پہلے دنیا، پھر وقت بچے گا تو دین. اور پھر اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. وہ کیا تھا جو کسی اور کو نہیں ملا؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا، ان کو امامت عطا کی. فضلکم علی العالمین. اور پھر اس کے بعد یہ امامت امت مسلمہ کو دی. یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا، اس کام کے لیے چن لیا جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے. تو ہمیں نعمت قرآن ملنے پر، نعمت اسلام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. اور صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر نعمتیں جو زندگی میں ہمیں ملی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر، بیوی اور خادم ہو بس وہ بادشاہ ہے. یعنی ایک تو بادشاہت وہ ہے نا جو کنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک عام انسان وہ بھی بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے اگر اس کے پاس یہ نعمتیں ہوں. آپ دیکھیں قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت تھی. آج ایک کریڈٹ کارڈ آپ کے سارے خزانوں کو کور کر لیتے. کتنی چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا کارڈ، ATM کارڈ آپ کے پاس ہو تو کہیں پر بھی ہو آپ کام کر سکتے ہیں. کسرا کے تخت اور ہمارے آرام دہ صوفے، نو کمپیریزن.
کیسر روم کے لیے خاص شتر مرغ کے پروں سے بنائے گئے پنکھے تھے جس سے ہوا لیتے تھے، اور آج ایئر کنڈیشنر، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، نو کمپیریزن۔ ہرقل جو بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کے لیے ایک خاص مٹی کی سراہی سے بنے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا۔ آج آپ کے لیے فریج ہے، آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولرز ہیں۔ خلیفہ منصور کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر رکھا جاتا تھا کہ وہ غسل کر سکے، اور آج آپ کے شاورز جس وقت دن ہو رات ہو جب چاہیں صرف ایک ہاتھ کی جنبش سے ان کو آن کر لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر، لیکن ہماری ناشکری کی کوئی انتہا نہیں۔ ان نعمتوں کو ہم کچھ نعمت سمجھتے نہیں، گردانتے ہی نہیں، اور ہر وقت کا رونا دھونا مچایا ہوا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ مشکل ہے، فلاں میرے لیے ٹربل کریٹ کرتا ہے۔ تو بات یہ کہ زندگی جنت تو نہیں ہے نا، جنت تو آگے ہے، لیکن جو کچھ ملا ہے اس پر تو شکر کرو، تو وہ بھی مل جائے گا جو نہیں ملا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے زور آور لوگ ہیں، اور بے شک جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ خود ہی چلے جائیں۔ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر انہی کی قوم میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ بہادر نکلے، اور کیا کہنے لگے کہ تم دروازے سے اندر تو جاؤ، پھر دیکھو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، شروع تو کرو، دروازہ تو کھولو۔ جو ناک کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو دروازے سے داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، یہ جو بات ہے نا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی موقع پر صحیح بات سوجھ جائے، صحیح ڈیسیژن لے سکے کہ مجھے اس وقت کیا بولنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے اور رائٹ ڈیسیژن لیتا ہے، صحیح رخ پہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر توکل نہ ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ کامیابیاں صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی مدد سے ملتی۔ کوشش کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ انسان کوئی بھی کام جب شروع کرنے لگے تو ایک قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کر سکوں یا نہیں۔ آپ نے جب یہ کورس شروع کیا ہوگا یا کوئی پروجیکٹ شروع کیا تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ ایک فیلنگ آتی ہے ہر انسان کو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ چل پڑتا ہے، وہ قدم اٹھا لیتا ہے، اور جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے وہ پھر آخر تک بھی جو چلتا رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کے کام جہاں موقع ملے آغاز کریں، اللہ آپ کو وہیں سے ایسے مددگار عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو آپ پہلے سے جانتے بھی نہ۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں کینیڈا میں آئی تھی، 2001 کی بات ہے، تو میں نے مبین قریشی کا نام سنا ہوا تھا، ان کو ابھی دیکھا نہیں، یہاں آ کر پہلی دفعہ ان کو دیکھا، اور ان کے علاوہ میں یہاں کسی ایک بندے کو بھی نہیں جانتی۔ اور اگر اس وقت میں یہ سوچتی کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں، اتنا دور، چھوڑو کیا کرنا، کیوں مشکل اٹھائے، آرام سے گھر بیٹھے، تو بات یہ کہ صرف اور صرف اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل پر ہی قدم اٹھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار اچھے ساتھی دے دیے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے کاموں میں ایسے مخلص دوست، ایسے مہربان، ایسی محبت کرنے والے، ایسے اتنے سنسیئر، یعنی آپ یقین کریں کہ جب میں بعض اوقات آپ لوگوں کو کبھی کیفے میں ادھر ادھر آپس میں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرتے دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ایسی محبتیں اور ایسے تعلقات میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ You can feel, you can see, yes۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کے دین، اللہ کی خاطر یہ محبت ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو اپنے سے آگے کر دینا، یہ ساری دین کی برکت ہے۔ تو بات یہ کہ آپ لوگ بھی زندگی میں کہیں جائیں، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کہاں ہوگا،
ہماری ایک بہن کسی بالکل نئے ٹاؤن میں گئی ہیں جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں انہوں نے وہاں کام شروع کیا. بہت اداس ہے کہ میں اتنی رونقیں چھوڑ کر آ گئی ہوں، لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہاں پر پہلا چراغ جلائیں. اور کہتی ہیں کہ پہلا پروگرام میں نے کیا صرف 7 لیڈیز، لیکن انشاءاللہ اور بھی آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. تو وہاں کوئی بچوں کا پروگرام نہیں، کوئی درس. اور اس ٹاؤن کے لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ کوئی درس ہم نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پر بھی لے جائے. حضرت حاجرہ کو وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لے گیا تھا. آج دیکھا مکہ میں کتنی رونق ہوتی، دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی. تو سب سے پہلا چراغ وہاں ایک عورت نے جلایا تھا. وہ اکیلی وہاں رہی تھی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو بھی بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ خود سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا، وہ چلتا بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی صرف دودھ پیتا تھا. تو کس کے سہارے پر وہ وہاں رہی؟ اللہ کے سہارے پر. نیکی کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، مشکل سے مشکل لگ رہا ہو، بس اللہ پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھا دیں. جب آپ کا دل یہ گواہی دے نا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہاں ضرورت ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھیں، اپنے آپ کو پیش کریں. اور جو اللہ کے لیے کام کریں گے نا آپ، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور بہترین نظر آپ کو اس پر دے سکے. اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ ضرور لوٹاتا ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. فرمایا بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، تو پھر دنیا میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ جن کا حل انسان کو سجھائی نہیں دیتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتنے ڈیسپریٹ، اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار. یہ قوم بات ہی نہیں مانتی. تو اگر وہ یہ کہ ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں، سارے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں، یہ تو بہت ڈسکریجنگ پیپل ہے اور یہاں تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا، میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ نعمت جو ان کو 40 سال پہلے ملنی تھی، یعنی اپنے وطن واپس جاتے، وہ 40 سال تک پوسٹ پون ہو گئی. پوری جنریشن وہ وائپ آؤٹ ہوئی، نئے لوگ پیدا ہوئے، پھر ان کو اللہ نے واپس وہاں دیا اپنا گھر. انسان جب اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احکامات کی ناشکری کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پنشمنٹ آتی ہے. یعنی جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو پہلی والی بھی چھن جاتی. یہ وہی قوم ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہاں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا 40 سال، جن کو فرعون سے نجات دی. جب اللہ کی مدد آئی تھی تو اتنا بڑا مرحلہ پار ہوا. ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا اور ان کو رستہ دیا گیا کہ تم جاؤ، نکل جاؤ، آزادی حاصل. لیکن آزادی کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا. اب آزادی کے بعد یہاں تو نہیں بیٹھ رہنا، آگے جانا ہے. جس قوم نے تمہارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا، اس سے چھڑانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے کن کر کے کچھ بھی کر سکے، لیکن تمہیں بھی تو محنت کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی پیدا کر کے سب کو سیدھا ہی جنت میں بھیج دیتا اور بات ختم ہو جاتی. نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہے اس کو استعمال کریں، محنت کریں، کام کریں. اور اس کے بعد کیونکہ آپ دیکھیے جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز انسان ارن کرتا ہے، جو محنت کے بعد اس کو ملتی، وہ اس کو بڑی عزیز ہوتی. تو جنت، جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر تھکتے ہیں نا، اصل راحت ان کو جنت میں میسر آئے گی. لیکن اگر کوئی یہیں پر ہی آرام طلبی کرتا رہے تو پھر آگے کے آرام کو بھول جائے. نیکسٹ. عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي
وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم। और आप इन्हें आदम के दो बेटों की खबर ठीक ठीक पढ़ सुनाएं। जब इन दोनों ने अब कुर्बानी पेश की, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक से कबूल कर ली गई और दूसरे से कबूल न की गई। उसने कहा मैं तुझे जरूर ही कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी लोगों से ही कबूल करता है, यानी अल्लाह के यहाँ किसी भी चीज की कबूलियत का मेयार क्या है? दिल का तकवा, कि ये काम कोई शख्स कैसे दिल से कर रहा है। और फिर जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर अल्लाह की नेमत हो गई, उसके साथ उसके अपने ही भाई ने हसद कर लिया और उसने एतराज कर दिया कि ये कैसे। उसने कहा मैं तुझे तो जरूर कत्ल कर दूं, तुम्हारी कुर्बानी कैसे कबूल? उसने जवाब दिया अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा अल्लाह का खौफ होगा, तकवा होगा, उसके अंदर दरगुजर की सलाहियत उतनी ही बढ़ जाएगी। अल्लाह का खौफ इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत, जो उससे बहुत सी नेकियां करवा लेता है और बहुत से गुनाहों से उसको रोक लेता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने गुनाह के साथ पलटे, फिर तू आग वालों में से हो जाए, और जालिमों का यही बदला है। यानी ऐसा शख्स जो बिला वजह किसी को कत्ल कर दे वो जालिम है। तो उसके नफ्स ने अपने भाई को कत्ल करना उसके लिए आसान बना दिया, नफ्स ने, क्योंकि नफ्स की बड़ी चालें होती, वो बुराई को खूबसूरत बना के दिखा देती। सो उसने उसे कत्ल कर दिया, बस वो खसारा पाने वालों में से हो गया। तो हमेशा हमें अपनी ख्वाहिशात पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी चाहतें क्या क्या है। फुज़ैल बिन इयास कहते हैं जिस पर नफसानी ख्वाहिशात और शहवात की पैरवी गालिब आ जाती है उस पर तौफीक के दरवाजे बंद हो जाते हैं।
یعنی پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اسے پشیمانی اور ندامت قتل پر شاید نہیں تھی، اس بات پر تھی کہ میں اب یہ میت کہاں ٹھکانے لگا ہوں، اتنا بڑا پاپ کما لیا میں نے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اس کے بھائی کی لاش کو سب لوگ آ کے دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے بھائی نے مارا ہے، تو یعنی ایسے انسان کے لیے پھر کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا بھی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں پھر ایک قوت آ کے تعلیم دے گیا۔ تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ انسان کسی استاد سے ہی سیکھتا ہے، جو سیکھنے والا ذہن ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے، وہ پرندوں سے بھی سیکھ لیتا ہے، وہ چیونٹی سے بھی سیکھتا ہے، وہ شہد کی مکھی سے بھی سیکھتا ہے۔ اور اب تو یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان نے بہت سے آرٹ اور فنون اور بہت سے کام پرندوں سے سیکھے، مثلاً بہت سی انڈسٹریز لگانا اور بہت سے جیسے جو کس طریقے سے وہ گھونسلے بناتے ہیں، کیا کیا کام کیسے کرتے ہیں۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جس انسان کے اندر سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے وہ پھر اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور یہی غور و فکر انسان سے مطلوب بھی، لیکن یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر ایگو نہ ہو، کیونکہ جس کے اندر ایگو ہوتی ہے وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ میں، یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، اور یہ تو مجھ سے دنیاوی تعلیم میں کم پڑھا لکھا ہے، اور یہ شخص تو فلاں ملک سے ہے، اور یہ فلاں جگہ سے ہے، اس کا تو فلاں خاندان ہے۔ تو اس طرح کے جو دنیاوی سٹیٹس کی چیزیں ہیں وہ آڑے آتی ہیں اور انسان علم لے نہیں پاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کا تعلق بڑے معمولی پیشوں کے ساتھ بھی تھا اور غلاموں سے بھی تھا، خود خاندان غلامہ کی حکومت بھی رہی، کیونکہ اسلام نے آ کر یہ فرق مٹائے کہ صرف کسی دولت یا خاندان کی بنیاد پر کسی کو بڑا مانا جائے۔ انسان کی اصل بڑائی تو اس کے تقویٰ میں ہے اللہ کے نزد، اور اس کے بعد یہ کہ جو اللہ نے معیار مقرر کیا کہ جس کی بنا پر وہ پسندیدہ قرار پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور کیا سوچنا ہوگا کہ خیر کی بات کہیں سے بھی لے لی۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک کی جان لینا گویا سب کی جان لینا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں احترام انسانیت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے کس طرح انسانیت کا احترام رکھا اور انسانی جان کو کتنا قابل قدر ٹھہرایا کہ ایک جان بچانا گویا تمام انسانوں کو بچا، اتنا بڑا ریوارڈ۔ اور اس کے برعکس کسی ایک کو تکلیف دینا ایسے ہی جیسے سب کو تکلیف دیا آپ نے۔ آپ دیکھیں جیسے ایک عورت اپنے گھر میں ستائی جاتی ہے شوہر کے ہاتھوں یا کسی بھی طرح، تو وہ صرف اس کے لیے ٹارچر نہیں ہوتا، صرف اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیرنٹس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی۔ کتنے ہی بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں جب وہ ماں کو ڈسٹرب دیکھتے۔ تو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کی عزت، احترام اور قدردانی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کی نسلوں کی محافظ ہے۔ جو اس ضد میں مبتلا رہتے ہیں کہ بس بیوی سے ضد ہو گئی ہے اور اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنی، اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی، اس کے حقوق ادا نہیں کرنے، اور اس میں وہ یعنی ان کی ایگو آڑے آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں دوسرے کو ستا کر، تنگ کر کے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو دوسروں کو اذیت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یا اذیت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج کہاں پڑ رہے ہیں، کس پہ جا رہے ہیں۔ جو انسان کسی کو تکلیف دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ واپس اس پر نہ پلٹے، وہ خود اس پر آتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں ان کا فساد جہالت اور علم کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں،
یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس میں 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے جو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ہوں۔ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا لیکن مال نہیں لیا تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، نشانہ عبرت بنایا جائے گا۔ اور اگر صرف مال چھینا اور قتل نہ کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے۔ اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اسے ایگزائل کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا۔ تو گویا ڈاکہ زنی، لوٹ مار کرنے والے یا بغاوتی لوگوں کی اسلام میں یہ سزا بتائی گئی ہے تاکہ ملک میں امن و امان رہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کسی نے ان جرائم میں سے کوئی جرم کیا ہو اور توبہ کر لی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی دوسروں کی غلطیوں پر معافی کی چادر ڈال کر انہیں دوبارہ اپنے دائرۂ محبت میں شامل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے زندگی میں آپ کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا، اور وہ اس پہ شرمندہ ہو جائے اور معافی مانگ لے تو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو معاف کرنے والے ہیں۔ جی یہاں تھوڑی سی بریک لیں گے اور ہم ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ میں آن لائن کی طرف جاؤں گی۔ وہاں ہاتھ کھڑا ہے۔ توکل کے بغیر اطمینان قلب نصیب۔ بالکل، تو سستی کو دور کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ نعمت تمام کرنا چاہتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ وضو ایک نعمت ہے۔ عدل و انصاف کرنا تقوی کی علامت۔ پیچھے شیلا جی کو دیجیے۔ استاذہ جی ایک یہ بہت ہی اچھا لکھا ہے سب کے، قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز۔ جہاں کہیں ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی طرح کی قرض حسنہ کی تو لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور اس کے لیے فنڈز کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ تو آپ کو ان اینی کیس دینی ہی ہے، لیکن قرض حسنہ کیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ؟ آگے لائیے۔ الحمدللہ الہدیوٹ کینیڈا ویب سائٹ پر پیج موجود ہے، آپ لوگ کی سپورٹ کے کام میں انشاءاللہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں رمضان میں۔ بھی سورت کی ابتدا میں اور آج بھی ہم نے عہد پیمان کے اوپر کافی ایمفیسس کے ساتھ بات سنی الحمدللہ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی رول میں ہوں، ہر لمحے ہم ایک ٹریٹی، ایک پیکٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہم صبح سے اٹھ کے رات کا اختتام کرتے ہوں، ہم کہیں پر بھی ہوں۔ تو اگر ہم یہ اپنے عہد و پیمان پورے نہیں کر رہے تو پھر ہم صرف ارم یہ بات ہم صفائی ہے وہ نصف ایمان، تو میں اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں عمل اور طہارت، دل کا اعتراف زبان سے اور اعضاء سے عمل ہے نا، اور اگر ان کے پیچھے طہارت، ہمارا عمل تو آدھا ہے، پورا ہی ہو جائے گا، کیونکہ نیچے گرنا آسان، اوپر اٹھنا مشکل ہے۔ صحیح، پیچھے دیجیے۔ اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے نفس کی پاکیزگی کا۔ استاذہ جی آج ایک بالکل نئی بات سیکھی ہے کہ ہم بادشاہوں سے بھی زیادہ زندگی بہتر گزاریں۔ اٹس اے بیوٹیفل کمپیریزن۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں اور ان کا ہمیں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم ان کو شکایتیں کر کر کے ضائع کریں، ان کو انجوائے نہیں کرتے، انجوائے نہیں کرتے۔ ناہید جی استاذہ، یہ آیت میں قال رجلان من الذین یخافون، تو ان کے فیئر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام، یہ کتنی بڑی بات ہے نا، میں خوف ہو تو اللہ کا انعام ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ بہت تعالیٰ اسٹرائک کیا یہ بات۔ ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ آگے لائیے۔ استاذہ یہاں 6 میں ہے کہ جو چیز آلریڈی ان کے لیے تھی وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان سے 40 سال دور کر دی، اور وہ زمین اللہ کی ناشکری کرنے پر جو چیزیں نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے آلریڈی ہیں وہ ہمیں نہیں، تو میں نے اس کو ایسا لیا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، قرآن وہ جی پی ایس ہے جو ایک تو ہماری جنت میں جگہ ہے، وہاں تک ہمیں لے کے جائے گی اگر ہم کریں، اور دنیا میں بھی اگر آپ یہ نہیں کریں تو جو نعمت اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس میں اور آپ میں جدائی ڈال دی جائے گی، پھر آپ بھٹکتے پھریں، کوشش کرتے پھریں، جتنی آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو اب تک کہ وہ نہ کریں۔ بالکل۔ اب میں آن لائن کی طرف جاتی ہوں۔ جی عطیہ فاروق۔ آیت نمبر سے کہ مشکلات کے اندھیروں سے صرف قرآن کا نوری، تو جب بھی غم کی کیفیت چیزیں کریں تو نماز پڑھیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کریں۔ دوسرا ہے کہ قرآن کی تلاوت، جزاک اللہ خیر۔ اس کے تھامنے والوں کو قرآن رسے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسما۔ جی آپ نے بتایا کہ مطلب کامیابی صرف کوشش سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی مرضی اور مدد، اس لیے انسان کو کوشش کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور توکل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدہ خدیجہ۔ یہ استاذہ آج کی کہ عمل کی قبولیت جو ہے وہ تقوی پہ ہے، دل کے تقوی پہ ہے، اور ایمان لانا کافی ہی نہیں ہے،
अगर तकवा नहीं है, जैसे कि हमें किस्से से पता चला आदम के बेटे हाँ, ईमान फायदा तो देता है लेकिन तकवा उसको इनहेंस करता है। जी ये जो है नबीला नजीर, आप बात कीजिए। जी उस्तादा, आज तवक्कुल का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहला कदम उठाएं, कोशिश करते जाएं और मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह ताला का काम है। और फिर ये कि तवक्कुल करने वाला कभी भी नुकसान नहीं उठा, जितना ज्यादा तवक्कुल होगा उतने ही बेहतर तरीके से इंसान नेकी करेगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर इत्मीनान कल्ब है। वैयाकुम नरीन नदीम। यूजुअली जब कोई हमें कोई नुकसान हो जाता है या हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो हम कहते हैं हम उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन आज पता चला कि जितना ज्यादा तकवा उतना ही दरगुजर करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली अपना क्योंकि तकवा दिल में दाखिल जब हो जाता है ना तो दिल बदल जाता है। अगर दिल नहीं बदला ना तो समझे तकवा नहीं है, और दिल बदलता है तो जिंदगी बदलती है। नीलोफर जमील। जी उस्ताजा, ये हर रोज के सेशन में जब आप शुरू में जो नियतें बता रही है ना कि कुरान पर वेरी गुड रिमाइंडर्स, और मैं एक शेयर करना चाहूंगी कि मेरी 2-3 अजीजें पिछले 2-3 दिन के अंदर किसी को बहुत सिवियर एकदम बीमारी हो गई, एकदम एक के हस्बैंड की डेथ हो गई, ये खुद बहुत बीमार हो गए। तो मैंने तीनों से जब बात की आदत और ताज़ियत के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप शिफा के लिए कुरान पढ़ें। दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम कि अच्छा शिफा के लिए, बरकत रहमत का तो सुना था। फिर मैंने उनको सेशन का बताया और अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन भी किया। एक दो ने कहा कि हमें रात को मुश्किल हो रही है, तो मैंने उनको बताया कि हम यही सेशन दोपहर में रीप्ले कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे ज्वाइन। लेकिन फिर मैंने उनको अभी डे 4 में आपने आए थे सकीना का बताया था, वो भेजी। तो मैंने जाना उससे कि लोगों को बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कुरान हमारी कैसे कैसे अल्लाह का कलाम मदद कर सकता है ना, क्योंकि अल्लाह ही थाम सकता है ना दिलों को। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। खुशबू। उस्ताजा, मैंने आज के सेशन में, बल्कि मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि रिफ्लेक्शन सिखाई जाती है कुरान में बहुत ज्यादा, कि किस तरह रिफ्लेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। और नो डाउट कि इसमें ईगो जो है आड़े आ जाती है, मगर मैंने ये भी देखा है उस्ताजा कि हमारे एशियन कल्चर में, पाकिस्तान में स्पेशली, बच्चों को रिफ्लेक्शन सिखाई ही नहीं जाती स्कूल्स में और आगे पीछे ना, कि इवन आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ट्री के साथ भी, आप चूंटियों को देख के भी बच्चों को अपने अपने एनवायरनमेंट में हर चीज को देख कर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। एक तो ये चीज, दूसरा आपने आखिर में बोला था माफ कर देना, तो इट्स ऑल्सो सेल्फ, आप समझें कि अपने लिए भी थेरेप्यूटिक है कि जब आप माफ कर देते हैं तो बेसिकली आप अपने ही आप को रिलीज कर रहे होते हैं उस हैवीनेस से जो आपने किसी और को माफ ना करके अपने आप को सजा दी हुई होती है। तो इट्स ऑल्सो थेरेप्यूटिक टू फॉरगिव पीपल फॉर योर ओन सेल्फ समटाइम्स। जज़ाकल्लाह खैर। फायजा खत्री। उस्तादा जी, ये जो हमने वुजू की आयत में पढ़ा कि जाहिरी सफाई बातिन पर असर करती है, तो उससे लेकर जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको देखा गया कि वो पानी से दूर भागते हैं, जो रोजमर्रा की सफाई का काम है उससे दूर भागते हैं। और उनको बताया जाता है कि वो वाटर थेरेपी करें और उससे उनका अंदरूनी, उन्हें काफी फर्क पड़ता है उससे। फरजीन जी, आज एक चीज सीखी, किसी मर्द को अपनी बीवी की इज्जत इसलिए भी करनी चाहिए कि वो उसकी नस्लों की मुहाफिज। अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं इंडिया से। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं। जब कर्ज हसना देना है उसमें भी अल्लाह की मदद हमको दुनिया में और आखिरत में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतना मेहरबान है, हमको इतना कुछ सिखाता है, खुद ही देता है, खुद ही माल देता है, उसी में से सदका लेता है और वो भी हमको लौटाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक रिक्वेस्ट है, रोज मैं सोचती हूँ कि नेक लोगों से दुआएं करवानी चाहिए, आप प्लीज मेरा नाम लेके आज दुआ कर देना। और मैं रोज सोचती हूँ कि आज अगर मेरा नंबर आए दुआ के लिए बोलूंगी, लेकिन बारकल्लाहु फीकुम। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها
ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسط وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसके कुर्ब का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ऐसा जरिया या सबब, ऐसी चीज जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, वो वसीला कहलाता है। यानी जो भी जरिया या सबब अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इख्तियार किया जाए उसको वसीला कहते हैं। और वो वसीला जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और जिसे उसके फरिश्ते और अंबिया भी तलाश करते हैं, ये हर वो अमल है जो अल्लाह के करीब ले जाए। ये हर वो अमल है, अमल जो अल्लाह के करीब ले जाए, चाहे वो वाजिब हो या मुस्तहब हो, फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, कुछ भी है। अगर अल्लाह की पसंद का है तो आपको अल्लाह के करीब कर देगा। यह है वसीला। वसीला की कुछ जायज सूरतें हैं, जैसे किसी जिंदा नेक इंसान से दुआ कराना, फिर अपने नेक आमाल को वसीला बनाना। अगर आपको याद हो, वो बनी इसराइल के 3 लोग जो एक सफर में जाते हुए तूफान में घिर गए तो गार में पनाह ली और गार का रास्ता बंद हो गया और बाहर नहीं निकल सकते थे, तो तीनों ने अपने नेक आमाल का जिक्र करके अल्लाह से दुआ की। तो नेक आमाल इंसान के लिए वसीले का दर्जा रखते हैं। इसी तरह तकलीफ और परेशानी में अल्लाह की रहमत के वसीले से दुआ करना, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और फिर
مشکل حالات میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پہ یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کے نام اور صفات ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہم کہہ دیتا ہے یا اللہ کہہ دیتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات جمع کر لیتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء ہیں صفات ہیں وہ ساری کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو جب کہتے ہیں یا اللہ تو گویا آپ اس کے سارے ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار رہے ہیں. تو انسان کو مشکلات میں ان چیزوں کو وسیلہ بنانا چاہیے، نہ کہ انسان کہے کوئی انسان میرا وسیلہ ہے اور وہ مجھے چھڑا لے گا اور وہ میرا کام کر دے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا کہ یہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے ایمان کو نہ کھونا، کیونکہ اسی پر نجات کا انحصار ہے. جن لوگوں نے بہت دنیا حاصل کر لی لیکن ایمان کھو دیا، یعنی کفر اختیار کیا، تو پوری دنیا کی دولت بھی ان کو اب بچا نہیں سکتی. تو اپنے آپ سے رہ رہ کے سوال کیا کرے، کیا میرا مال کسی کام آئے گا اگر میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ؟ کیا میری اولاد مجھے بچا سکے گی اگر میں نے ان کی اللہ کے حکم کے مطابق تربیت نہ کی اور ان کو یعنی ان کو آگ سے نہیں بچایا؟ تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ کہاں سے بنے گی؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے جدائیاں ہی پڑ جائیں گی. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا، اگر ہمارے بچے دین پر نہیں اور ہم انہیں دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، کوئی دعا بھی نہیں کر رہے، نہ تڑپتے ہیں، نہ ہی کوئی ذریعہ وسیلہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آگے اللہ حافظ ہے، جو چاہے کرے. تو اس لیے کوشش اور دعا جاری رکھیں، مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے پلٹا دے، لیکن کوشش شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل دیکھتا ہے نا کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی چاہت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ان کی صرف دنیا چاہتے ہیں یا ان کی آخرت بھی چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کچھ لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں تو بس وہ اپنی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور خاص طور پر جو بچے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں نا، بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو ہم کوئی بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں؟ پھر یہ ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے فائدے کے لیے ان کی آخرت کو نقصان دے. یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. پھر جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اس پر استقامت اختیار کرے. جو کوئی ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی اس غلط رستے کو چھوڑ دے، ظلم کو چھوڑ دے، تو اللہ بھی مہربان ہو جائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ الفاظ کو ان کے موقع محل مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ پھر دلوں کو پاک کرنا، خوبصورت بنانا. اور کس طرح دل صاف ہوتے ہیں اور کس طرح دل خوبصورت ہوتے ہیں، کس طرح اطمینان پاتے ہیں، کس طرح سکون پاتے ہیں،
उन तरीकों को जानने की जरूरत है और वो कुरान गाइड करता है। और कौन से काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर दिलों को पाक नहीं करता, वो ऊपर इन्हीं आयात में बता दिए। बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं झूठ को। जिस शख्स को झूठ से दिलचस्पी हो जाए, यानी एक होता है खुद झूठ बोलना, यहाँ खुद बोलने की बात नहीं, यहाँ दिलचस्पी की बात हो रही कि किसको किस तरह की बातें अच्छी लगती। कुछ लोग महज हंसने के लिए झूठी बातें सुन सुन के खुश होते रहे और सनसनीखेज खबरें चाहे झूठ पर मबनी हो सुनते भी हैं दिलचस्पी से और आगे भी फैलाते हैं। तो इन चीजों को भी अपनी जिंदगी में देखना चाहिए कि मुझे सच्ची बात पसंद आती है या झूठी बातें पसंद आती हैं। बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं झूठ को, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं हराम को। फिर अगर ये आपके पास आए तो आपको इख्तियार है कि इनके दरमियान फैसला करें या इनसे एराज कर लें। और अगर आप इनसे एराज करेंगे तो ये हरगिज आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप इनके दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला करें। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। तो बहुत अहम सबक यह है कि अगर झूठ सुनने वालों की मजम्मत की जा रही है तो बोलने वालों का फिर क्या हाल होगा। और फिर इंसाफ की बात की गई तो याद रखिए इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत भी करता है और क़यामत के दिन वो नूर के मिंबरों पर होंगे, जैसा कि एक हदीस में आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने कौल और अमल में सच्चा और अदल इंसाफ करने वाला बनाए। और ये आपको किस तरह मुंसिफ बनाते हैं, हालांकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, फिर उसके बाद भी ये मुंह मोड़ जाते हैं और ये लोग हरगिज ईमान वाले नहीं। नेक्स्ट, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی، رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ تورات کی حفاظت کے ذمہ دار علماء اور ربانی بنائے گئے، لیکن قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری جن میں ہدایت اور نور تھا، یہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، تاکہ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس دین کو دنیا کے فائدوں کے لیے نہ اختیار کریں، اور اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے کلام کے مطابق کریں۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو جو کوئی اس کو معاف کر دے جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ قرآن سے بھی ہدایت کون پاتا ہے؟ متقی۔ تورات سے بھی متقی اور انجیل سے بھی متقی۔ جو غیر متقی ہوتا ہے نہ وہ کونی آیات سے کوئی سبق لیتا ہے اور نہ ہی شرعی آیات سے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ظلم ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا نافرمانی۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، اور ان پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا،
تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا، بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یاد رکھیے تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، لیکن شریعت کے احکامات الگ الگ ہیں، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہمیں دی گئی ہے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں۔ تو خاص سبق اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں، گناہ نقصان دیتے ہیں، اور گناہوں کی شامت کیسے کیسے آتی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا، یعنی آخرت میں تو ہے ہی گناہوں کا وبال، لیکن دنیا میں بھی آتا ہے، اور گناہوں اور نافرمانیوں کو حقیر جاننا، ان کو معمولی سمجھنا، یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے کہ اور زیادہ کریں۔ یعنی جب نافرمان کی نظروں میں نافرمانی حقیر اور معمولی ہو جائے، یعنی بڑا بڑا گناہ کرے اور کہے کچھ نہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے کہ وہ نافرمانی، جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گناہ کو کیا سمجھ، ناک میں بیٹھی ایک مکھی جس کو وہ بس ہلکے سے ہاتھ سے اڑا دے، اس کے نزدیک گناہ کو کوئی بڑی چیز نہیں، لہٰذا وہ اپنے فرائض میں بھی سستی کرتا ہے اور حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر انسان جب اپنے یعنی دین کے راستے پہ چل ہی نہیں پاتا تو یہ بھی تو ایک سزا ہے نا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اسلام کے بالمقابل جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسلام سراسر علم پر مبنی۔ پہلا سٹیپ جو آپ اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے ہمارے دین، یہ روشن دین ہے، سوچا سمجھا۔ جو بھی سٹیپ اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ، خواہشات کی روشنی میں نہیں۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا باقی حکم کسی کا بھی ہو وہ لا علمی پر، جہالت پر مبنی ہے اگر وہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے۔ نیکسٹ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ انہی کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں۔ یعنی منافق صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے اور مومن دوسروں کو بچانا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو یہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی دین چھوڑ دے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بھی مرتد ہونے سے، دین چھوڑ جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شخص مرتد ہوتا ہے اور کئی اور ایمان لے آتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی محبت کسی متکبر کے دل میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ اذلۃ علی المؤمن، مومن جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کے مقابلے میں بڑے نرم خو ہوتے ہیں، انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یحبہم ویحبونہ، ایمان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ذکر پہلے یحبہم ویحبونہ، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل زندہ رہتا ہے، ان دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی نے کسی عالم سے پوچھا دل کب مرتا ہے؟ اس نے کہا محبوب کی موت پر اس کو بھی موت آ جاتی۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا اس وقت کیا ہوگا جب محبوب زندہ ہو اور قائم ذات ہو اور اس کو کبھی موت نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ وہ محبت ہے جس کے ساتھ دل زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی زندہ رکھ، اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کی تیاری چھوڑ دیتا ہے، اور وہ صرف دنیا کے فکر اور غم میں گھلتا رہتا ہے، اور دلوں پر بھی میل آ جاتی ہے، دلوں کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، دلوں کی بھی کیفیات بدل جاتی۔ اس لیے ہمیشہ نظر رکھے کہ دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے، اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع ہو رہی ہے تو فوراً علاج شروع کر دیں۔ بے شک تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں، سب سے اہم عمل نماز ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ الٹیمیٹلی فائدے میں یہی لوگ ہیں۔ نیکسٹ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكفرون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرض أمة مقتصدة وكثير ساء ما يعملون ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उन लोगों को औलिया न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है, जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है। उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और ना ही कुफ्फार को औलिया बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यानी अल्लाह से वफादारी का हक कब अदा हो सकता है? जब इंसान अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वालों से दोस्ती ना करे। आप देखिए कि यहाँ तो मखसूस लोगों की बात की जा रही है, लेकिन अफसोस ये कि आज मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो खुद मुसलमान कहलाते हुए भी अपने दीन का मजाक उड़ाते हैं और दीनी शायर का मजाक उड़ाते हैं और दीन को हकीर समझते हैं। इंसान मजाक किसका उड़ाता है? जिसको वो हल्का समझता, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, जिसकी आपके दिल में अजमत हो, जिसकी आपके दिल में हैबत हो, आप उसका तो मजाक उड़ा ही नहीं सकते। तो ये इंसान के ईमान को भी परखने का जरिया कि वो ईमान के किस दर्जे पर है। तो इसलिए पीछे हमें बताया गया कि जो मजाक उड़ा रहे हैं उनके पास भी ना बैठो,
قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس نہ بیٹھو، نام لے کے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو، لیکن ایسے لوگ اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہیں جو دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں. لہٰذا ان سے تو کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے تو کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. اگر اپنے بچوں میں سے بھی کوئی ایسی بات کرے یا اس کے قریب بھی جائے تو فوراً روکے. دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں، ما ہوا بالہزل. تو یہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں سے الگ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی آذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اب دیکھیں شیطان بھی آذان کی آواز برداشت نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے جو ادھر آذان ہوتی ہے، ادھر نماز ہو رہی اور وہ کہیں ایسی جگہ جا چھپ، یہ آواز بھی ان کے کانوں میں نہ پڑے. آذان ہمارے دین کے شاعر میں سے ایک اہم شاعر جس کا ذکر 2 مرتبہ قرآن میں آتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دین اور اس کے شعار کا مذاق اڑانے والے بے عقل ہوتے. کوئی بھی عقل مند شخص ایسے کام نہیں کر سکتا. تو آذان کا ادب کیا ہے کہ انسان اس کو سنے، اس کا جواب دے، اس کے بعد دعا کرے. دعا کی قبولیت کا وقت ہو، یعنی آذان معمولی چیز، اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری سزا پانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے. اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے. انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. سوچئے یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں. بات یہ ایک طرف یہاں حرام کے پیچھے جانے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دوسری طرف علماء کو بھی، کیونکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو روکیں. انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں. اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور یہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. دلوں میں عداوت اور بغض نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دل پھر چین میں نہیں رہتے، اور جب دل چین میں نہ ہو تو بدن کی راحت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی لوگ الزام لگانے سے کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہو، حالانکہ تمام مخلوقات کی ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پورا کر. صبح آپ نے دیکھا کہ پھر سنو سٹارم تھا تو میری نظر پڑی کھڑکی سے باہر 2 کبوتروں جو اڑتے ہوئے آ کے چھت کے کنارے پہ بیٹھ گئے. تو میں دیکھتی رہی کہ اب یہ کیا کریں گے، اور برف پڑ رہی ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں. اللہ نے کیسی ان کے اندر ٹالرنس رکھی ہے کہ سخت سے سخت گرم ملک میں آپ دیکھیں مکہ کی تپتی کبوتر سڑک پہ دانے چنی، سخت سردی زمہریر میں بھی وہ بیٹھے ہیں. تو مجھے لگا کہ جیسے ان کو بھی ناشتہ کرنا رزق کی تلاش میں ابھی کدھر جاتے ہیں. تو خیر میں دیکھتی رہی، میں نے دیکھا کہ وہ جہاں پر درخت کے آپ لوگ دانا ڈالتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے برف کے، پھر یہاں کھائیں گے اتنی برف ڈھکی، اگر کسی نے یہاں دانا ڈالا بھی نیچے دب چکے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ چن رہے ہیں کہ یا اللہ تو، اور میری آنکھوں میں آنسو سے تھے اور میں کہتی یا اللہ تو رازق ہے، تو انہیں رزق دے. میں اس وقت بہت بے بس ہوں
کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں باہر نہیں نکل سکتی، میں اکیلے چل نہیں سکتی، میں جا کے دانا ڈال نہیں سکتی، آپ رازق ہیں، آپ دیں. اور پھر وہ باقاعدہ کچھ چن رہے تھے، اللہ عالم کیا چن. تو میں سوچ رہی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کس کس کی کیسی کیسی ضروریات پوری کرتا ہے. اور اس وقت وہ سارے جانور جو ہائبرنیٹ کر رہے ہیں، وہ جو اندر چلے گئے اور وہ سو رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں، ان کی ضروریات بھی اللہ پوری کر، وہاں پوری کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی ساری مخلوق کی ٹیک کیئر کرتا ہے، تو کیا وہ ہماری نہیں کرے گا؟ ہماری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا انتہا درجے کا ظلم اور ذاتی کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، نعوذ باللہ. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ پوری کائنات میں ایک زمین کی حیثیت ہی، اس پر ہم کیا حیثیت، اور پھر کس طرح اللہ نے کیا کیا انتظام کیے. اور یہ جو اتنی برف پڑی، اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی حکمت ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ فیبرری اینڈ ہو رہا ہے اور موسم کھل جائے گا، لیکن اللہ کی شان ہے، جب جو چاہے کرے، کوئی بھی کنٹرول نہیں رکھتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں، جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے تب سے اللہ رزق دے رہا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو چند دن کے لیے ہیں دنیا میں اور چلے جائیں گے. اللہ کی کائنات، اللہ کی زمین اسی طرح بستی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا. کیا تم نے دیکھا کہ جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا؟ تو اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں. اس کے خزانے اتنے وسیع. تو جس کے پاس اتنا کچھ ہے اسی سے مانگنا چاہیے، اور ہر چیز مانگنی چاہیے، جو بھی ضرورت، جو بھی چاہیے. اور اللہ کے ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان ہے. ہم میں سے کوئی اللہ کے ہاتھوں کو کسی اور سے تشبیہ نہیں دے سکتا. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا. ہاں دیر ہو سکتی دعا کی قبولیت میں، لیکن وہ رد نہیں کرتا، دعائیں ریجیکٹ نہیں کرتا کہ یہ دوں گا اور یہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ان لوگوں نے اللہ کی بے ادبی کی، کسی اور نے ایسی نہیں. اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور ہم ضرور انہیں راحتوں والے باغات میں داخل کرتے. اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتے، اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہاں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایمان اور تقوی سے آسمان و زمین کی برکات حاصل کی جا سکتی. اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر ضرور آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے. تو ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس پر برکتوں کا نزول کرے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور تقوی اختیار کرنا ہوگا. ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو زمانہ کبھی ایک حال پہ قائم نہیں رہتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کبھی فقر، کبھی دولت، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی دوست خوش ہوتے ہیں اور کبھی دشمن خوشی مناتے ہیں. خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں ایک اصول کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ کا خوف، تقوی. کیونکہ اگر وہ مالدار ہو تو تقوی اسے زینت بخشتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر محتاج ہو تو تقوی اس کے لیے صبر کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر وہ صحت مند ہو تو تقوی نعمت کو مکمل کرتا ہے، اور اگر وہ آزمائش میں ہو تو تقوی اس کو سہارا دیتا ہے. زمانے کے اتار چڑھاؤ، خوشحالی یا تنگ دستی، بھوک یا پیٹ بھرنے کی حالت اس لیے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. یعنی اس کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی اس کو نقصان نہیں دیتا، بھوکا ہو تو بھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی اور بدلتی رہتی ہیں. لیکن تقوی ہی سلامتی کی بنیاد ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو ہمیں دنیا کی نعمتیں اور رزق کے حصول اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.